پارہ نمبر 26 سورہ الفتح آیت نمبر 29 صفحہ نمبر 666۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلیس اور با محاورہ آسان الفاظ میں ترجمہ کچھ یوں ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے، تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہم نے سورہ الفتح کی آخری آیت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح باخبر ہیں کہ ہمارے اس ملک میں
ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مختلف روپوں میں لوگ سامنے آ رہے ہیں، اور اس وقت لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلا کر، پگڑیاں پہن کر، عبا اور قبا سے مرقع و مسجع ہو کر، حد سے زیادہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر اور سفید لباس پہن کر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ ایمان کے ڈاکو تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو انجینئر مرزا محمد علی جہلمی ہے، جو عام طور پر مسلمانوں کو اپنی رطب اللسان کی وجہ سے اور 4 کتابیں سامنے رکھ کر، جس کو وہ پڑھتا نہیں، نہ ہی وہ کسی مدرسے کا فارغ ہے، نہ ہی عربی زبان سے آشنا ہے، اور نہ ہی اسے یہ پتہ ہے کہ میں عربی کے کن الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ میں نے جو آپ کو ترجمہ سنایا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ فلاں لفظ کا ترجمہ ہے۔ عربی کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کا یہ پتہ تو ہونا کہ عربی کے کن الفاظ کی یہ تراجم ہے۔ پھر وہ لمبا چوڑی مسئلہ ہے کہ گرامر، اب جس کو یا ملون اور تا ملون کا ہی پتہ نہ ہو کہ یا ملون کون سا صیغہ ہے، تا ملون کون سا صیغہ ہے، ضربہ کیا ہے اور یضرب کیا ہے، اضرب کیا ہے اور ضربنا کیا ہے، اس کو جب تک یہ پتہ ہی نہیں ہوگا وہ صحیح بات نہیں کر سکتا۔ مرزا ایک چوڑیاں کسنے والا انجینئر ہے، جس کو ہم پلمبر کہتے ہیں۔ اس نے مذہب کا روپ دھار کر اور بہت سے خفیہ لوگوں کی سپورٹ پر اس نے ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، وقت اجازت نہیں دیتا، صرف 2-4 باتیں اس کی کہہ رہا ہوں۔ ایک بات تو اس نے یہ کی ہے کہ رسالت پناہ حضور خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انتہائی ہتک آمیز جملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے نبی حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کا شائبہ کرنا اور شائبہ رکھنا بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک کفر ہے۔ ہمیں ساری کائنات سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی پر اعتبار ہے، اعتماد ہے، اور جس کو ہم اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس نے اس کے بارے میں کہا کہ اس وقت کے یہودی کہتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد کے اصول کے مطابق عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے کہ اب ہمیں
یہ کل کا چھوکرا باتیں سمجھائے گا؟ اس نے کہا یہودیوں کے بارے میں کہ انہوں نے یہ بات کی، جبکہ تمام کتب کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، اس نے خود کہی ہے۔ اور اس نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے یہ گھٹیا لفظ ہے، توہین آمیز جملہ ہے۔ جب محققین علماء نے، صلحاء نے اس کی گرفت کی تو پھر اس نے بجائے معذرت کرنے کے کہا کہ اس کا مطلب ہے نوجوان، یہ شاطر بننے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کو خراب کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جملہ جو اس نے کہا ہے یہ توہین پر مبنی ہے، اور اگر کوئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ہمارے ملک کا جو قانون اور آئین موجود ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اس لیے حکومتوں اور عوام کے مابین فاصلے بڑھ جاتے ہیں، پھر معاملہ سڑکوں پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو انتہائی غلط ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت اسلامیہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اس کے لیے پاکستان کے قانون اور آئین میں جو سزائیں موجود ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو بہت سے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آدمی انفرادی سطح پر، ذاتی سطح پر خود ہی کاروائیاں شروع کر دے، یہ ذاتیات آ جائیں۔ اس کے لیے جو شریعت کا قانون ہے، اگر اسلامی